الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي في الدنيا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے ہم نے گزشتہ جمعے گفتگو کی تھی، اور تقریباً 2 دن کے بعد 10 محرم الحرام جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، وہ دن بھی آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، 10 محرم الحرام یوم عاشوراء، اس کو اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو بڑی اہمیت کے لائق ہے یہ دن۔ یوم عاشوراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہم ہیں آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ سے بھی فرمایا روزہ رکھنے کے لیے کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جائے۔ یہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر یوم عاشوراء کے روزے کی جو فرضیت تھی اس کو ساقط کر دیا گیا۔ اب ایک مستحب عمل ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے اس دن روزہ رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا اس کے ساتھ۔ محدثین اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کو ملا دیا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے، 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھا جائے اور 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھا جائے، یہ سب سے بہترین ہے۔ اور پھر بہتر یہ بھی بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص 9 کا نہیں رکھ سکتا ہے تو 10 اور 11 کا رکھ لے۔ اور پھر جائز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 9 کا بھی نہیں رکھ سکتا ہے، 11 کا بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو کم از کم 10 محرم الحرام کا رکھ دے۔ وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں تو یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن، اور جب مسلمان بھی رکھیں تو پھر مشابہت لازم آتی تھی۔ آج کل یہودی بھی اس دن روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ مشابہت باقی ہی نہیں رہی ہے، لہٰذا سب سے بہترین یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور اگر 9 اور 10 کا نہیں ہو سکتا تو 10 اور 11 کا رکھا جائے، اور اگر 2 دن نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے کفارہ بن جاتا ہے یہ ایک روزہ گزشتہ پورے سال کے گناہوں کا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، کتنا فضیلت والا روزہ ہے کہ ایک روزہ ہے، گزشتہ پورے سال کے گناہ انسان کے جو صغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس روزے کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیں، گھر میں بچوں کو ابھی سے ترغیب دیں۔ ابھی سے جب آپ کو دیکھا دیکھی بچے رکھنا شروع کریں گے ان دنوں کے روزے، جب وہ بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود ان کی ایک عادت بنی ہوئی ہوگی، اس طرح ان کی ایک تربیت ہو جائے گی۔ میرے بھائی، عاشورہ یہ ایک تاریخی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا دن تصور کیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر پوری ایک لسٹ ذکر کی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب نجات ملی تھی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و جبر تشدد سے جو نجات ملی تھی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جس دن میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ تو اسی دن کے آنے کی مناسبت سے حضرات حسنین کریمین کی مختصراً سیرت آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیٹی حضرت فاطمہ کے بطن سے یہ حضرات حسنین کریمین پیدا ہوئے۔ کون فاطمہ؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو فاطمہ کو غصہ کرے گا گویا کہ اس نے مجھے غصہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی حضرت فاطمہ کی، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے یا حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو قام الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، بوسہ دیتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے اسے۔ اور یہی تربیت کا اثر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں مشابہت رکھتی تھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی حضرت فاطمہ کی بالکل اسی طرح کی چال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی ان کے ساتھ، جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بیٹے کی کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی تحنیک کرتے ہیں، کھجور جو ہے وہ چبا کر منہ میں اس بیٹے کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور یہ مستحب عمل ہے تحنیک جو ہے، اور پھر ان کا نام رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی اس میرے سردار بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی برقرار ہوئی۔ 1 سال گزرتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، نام رکھتے ہیں، تحنیک کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، دیکھیں کہ حضرات حسنین کریمین کے کان میں جو پہلی آواز لگی ہے وہ رب تعالیٰ کی توحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگ رہی ہے ان کے کان۔ پہلی غذا جو ان کی بنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بنا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں ان کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گلی میں جا رہے ہیں، حضرات حسنین ساتھ ہیں، حضرت حسین آگے ہیں، حضرت حسن پیچھے ہیں، کبھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں دیکھا دروازے سے 2 نوار، اور کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے اور جا کر انہیں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور ان سے خوشبو لی۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ دنیا میں جو ہے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، صرف جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں مل رہی ہے، جنت میں سرداری کی بھی خوشخبری مل رہی ہے۔ یہ حضرات حسنین ہیں میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتا فی الدنیا، یہ میری دنیا کی 2 خوشبوئیں ہیں، میری پسندیدہ خوشبوئیں کہ میں ان سے خوشبو محسوس کرتا ہوں دنیا۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس جملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی محبت کی انتہا کو بیان کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 10 ہجری میں، تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ پیدا ہوئے تھے 6 ہجری میں، 6 نہیں 3 ہجری میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے 4 ہجری میں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے، حضرات حسنین کریمین ایک 6 سال کی عمر میں تھا اور دوسرا 7 سال کی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے میرے بھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی دیکھیں
ان کی محبت دیکھیں حضرات حسنین کریمین سے، اور ان کی محبت دیکھیں خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیسی محبتیں آپس میں ایک دوسرے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا احترام، اس کی عزت، ان کی خدمت کرو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہو جائے گی۔ اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، اور ساتھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑتے ہیں ان کی طرف اور انہیں اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور کندھے کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابھی میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر، شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے، حضرت علی کے زیادہ مشابہ نہیں ہے۔ اور واقعی ایسا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ناف سے اوپر اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے نیچے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو خوشبوئیں تھیں میرے بھائی، جن کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا جذبہ دیکھیں، آپ ولولہ دیکھیں۔ آج ہمارے ممبروں سے بھی، ہمارے جگہ جگہ جتنے اجتماعات ہیں ان میں سے نفرتیں تو بیان کی جاتی ہیں صحابہ کرام کی، لیکن محبتیں کوئی نہیں بیان کرتا میرے۔ ان کے درمیان جو معرکے وغیرہ ہوئے ان کو تو بیان کیا جاتا ہے زور و شور کے ساتھ، لیکن ان کے درمیان جو رشتے ہوئے، ان کے درمیان جو محبتیں تھیں، انہیں کون بیان کرے گا؟ اس پہلو کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم اور بالخصوص اہل بیت جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے، آج ہم تک یہ دین کی بہاریں ہیں، یہ سب ان کے مرہون منت ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوششیں تھی، مشقتیں تھی، انہوں نے سفر کیے اور اس دین کو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دین کو صحیح معنوں میں آگے امت تک پہنچائیں، اور امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں جو بدعات خرافات ہیں ان کو چھوڑ کر جو دین کا صحیح رخ ہے اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت، صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت، خلفاء کے ساتھ بھی محبت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، تو اس کا بھی ایمان کامل نہیں۔ اور اگر کوئی صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جملہ صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، تو اس کا بھی ایمان کامل نہیں۔ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج، سارے کے سارے ہمارے لیے، ہمارا ایمان کے لیے معیار ہیں میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اتنے میں یمن کے والی کی طرف سے کچھ پوشاک آتے ہیں، کچھ کپڑے آتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقسیم کر دیتے ہیں مدینہ کے لوگوں میں، حضرت حسن اور حسین کو نہیں دیتے۔ وہ جب دیکھتے ہیں ان پوشاکوں کو کہ اتنے قیمتی نہیں ہیں تو وہ انہیں نہیں دیتے، دوبارہ خط لکھتے ہیں اس والی کی طرف کہ دو عمدہ قسم کے دو پوشاک تیار کیے جائیں اور فوراً مدینہ بھجوا دیں۔ وہ دو کرتے جو ہیں، کپڑے تیار کیے جاتے ہیں عمدہ، اور پھر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین کو وہ پہناتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے دو شہزادوں کے لیے، اور جب وہ پہنتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں الآن طابت نفسی، ابھی میرا جو جگر ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، کہ یہ عام چیز کے مستحق ہی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا جان مال تن من دن سب کچھ قربان ہے، اس طرح ان پر بھی ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رجسٹر منگوایا، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ وسیع تھا، تو مال غنیمت فتوحات کی وجہ سے زیادہ آتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رجسٹر کے اندر سب سے مقدم رکھا اہل بیت کو، کہ جب بھی مال غنیمت آئے اس کا سب سے پہلا حصہ اہل بیت کو ملے، اور پھر صحابہ میں درجہ بدرجہ جو بدر میں شریک صحابہ تھے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ حضرات حسنین کریمین حضرت حسن و حسین اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تب تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو بھی بدری صحابہ کے برابر حصہ دیا، 5000 درہم ماہانہ ان کو وظیفہ ان کا مقرر کیا۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرات حسنین کریمین سے ملی، اور اس پر بھی ختم نہیں ہوا، حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، بار بار ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، حضرت ام کلثوم کا رشتہ مانگتے ہیں ان سے، جو حضرات حسنین کی سگی بہن تھی، ان کا رشتہ مانگتے ہیں، بار بار جاتے ہیں ان کے پاس، اور پھر ایک دفعہ ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس نسبت کو اپنے ساتھ اس لیے جوڑنا چاہتا ہوں کہ کل میدان محشر میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہوگا وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ محبت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور ان سے پھر 2 اولاد ہوتی ہیں ان کی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، حضرت رقیہ بیٹی اور زید بن عمر بن خطاب یہ بیٹا ہوتا ہے، اور ایک بہت ذی علم والا بنتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، یہ تو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میں تو 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں، حضرت عمر فاروق جو کہ میرے والد ہیں وہ بھی خلیفہ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ جو کہ میرے نانا ہیں وہ بھی خلیفہ ہیں، میں تو 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رویہ تھا، محبت تھی، الفت تھی حضرات حسنین کے ساتھ میرے بھائی۔ تو وقت گزرتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ جوان ہو چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، ان کا دور ختم ہوتا ہے، بالآخر جب 61 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہوتا ہے، یزید کا دور شروع ہوتا ہے، تو یزید پھر حکم جاری کرتا ہے اپنی بیعت کا، مدینہ میں بھی اور مکہ کی طرف بھی اپنا خط بھیجتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں، بیعت نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سنیے گا آپ، کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف 12,000 خطوط آتے ہیں لوگوں کے، اور ایک رجسٹر آتا ہے مکمل بھرا ہوتا ہے لوگوں کے دستخطوں کے ساتھ، کیا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو بہت سے صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سمجھایا کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، آپ نہ جائیں۔ وہ مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں پہلے، جب وہ جاتے ہیں تو پورا ماجرا دیکھتے ہیں کہ لاکھوں میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ وہاں سے خط لکھتے ہیں ان کو کہ یہاں پر امن ہے، لہٰذا آپ آ جائیں۔ اب جب انہوں نے خط بھیجا ہے، پیچھے سے کوفیوں نے پکڑا اور ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا مسلم بن عقیل، غداری کر دی انہوں نے۔
تو خط بھیجا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمع اہل و عیال تقریباً 72 کے لگ بھگ افراد کے ساتھ وہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو راستے کے درمیان میں جب انہیں یہ خط ملتا ہے تو مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری تو واپسی ناممکن ہے، ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ جب یہ پورا اہل بیت کا خاندان جو ہے رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے، اب یزید تک پہنچا نہیں ہے کہ یزید کا جو سپہ سالار تھا وہ راستے میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی مفاہمت کی طرف آتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ 2 سے 3 آپشن ان کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ اور کوفہ والے وہ لوگ جنہوں نے 12,000 خطوط لکھے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کے اوراق میں جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پکڑتے اور کسی بھی سردار کو دکھاتے یہ آپ نے خط نہیں لکھا ہے، وہ فوراً منکر ہو جاتے۔ اتنی بے وفائی کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پانی بند کر دیا گیا ان کے اوپر۔ نماز کی طرف جب جھکے تو ایک تیر آ کر لگتا ہے 2 شانوں کے درمیان، لیکن استقامت پھر بھی نہیں ٹوٹی ہے میرے بھائی، صبر پھر بھی نہیں ٹوٹا ہے ان کا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ بھتیجے کو جب تھوڑی کے اندر آ کر تیر لگتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں، ان کو آواز دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر تیروں کی برسات ہوتی ہے اور بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں مظلوم طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسی مظلومانہ شہادت تھی کہ تا قیام قیامت ان کو شہید کرنے والے جتنے بھی تھے، جو قتل کرنے میں ملوث تھے، جو سہولت کار تھے، جنہوں نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، ساروں کے ساروں کی مذمت کی جائے گی تا قیام قیامت۔ یہ روئے زمین پر ایک بدترین ظلم تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو آل رسول کے ساتھ ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے ساتھ ہوا۔ 72 افراد پر مشتمل خاندان، ایک صرف زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، وہ بھی بیمار تھے، کہیں خیمے میں تھے۔ پورا کا پورا خاندان رب تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن حق پر ڈٹے رہے، باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی میرے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہمیشہ دین کی خاطر اگر آپ کو قربانی دینی پڑے، گردن کی قربانی دینی پڑے تو دے دو، دین کا سودا کبھی نہ کرو۔ اور اگر حق کی خاطر آپ کو مرنا بھی پڑے تو مر جاؤ، لیکن باطل کے سامنے کبھی نہ جھکو۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی بالخصوص اور بالعموم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔